ہے۔ یہ ہمارا آج کا آخری درس ہے۔ الہ العالمین کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ذہنوں میں رکھیں نا، میں نے رات اعتکاف والے دوستوں سے کہہ رہا تھا، جتنے احباب سن رہے ہیں، کہ یہ روزے اس طرح نہیں ہیں۔ روزوں کا یہ مقصد نہیں کہ روزے رکھیں بس گئے۔ روزے میرے رب نے کس لیے فرض کیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس لیے فرض کیے ہیں کہ لوگ متقی ہو جائیں۔ صرف رمضان میں متقی نہیں کہ رمضان میں غیبت، گلا، جھوٹ، بہتان، فحش بات ہم چھوڑیں، بے حیائی، برائی، بد نظری سے بچیں، اور باقی سارے سال چھٹی۔ اسلام کا مقصد یہ ہے، خدا کا مقصد یہ ہے، کملی والے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ بندے احتیاط سے طبیعت کو کنٹرول کریں۔ ہو سکتا ہے خوش قسمت لوگ اپنی طبیعت پر مکمل کنٹرول کریں اور 11 مہینے ہی کنٹرول ہو جائے۔ اس دن میں نے سنا نا ایک بندے سے، اس نے کہا میں 40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا اب اس سے کوئی پوچھے کہ 40 سال روزے رکھ رہا ہے، تقویٰ تجھ میں کتنا آیا ہے؟ 1 سال روزے رکھنے کے بعد تجھ میں تبدیلی کتنی آئی ہے؟ ہر آدمی یہ سوچے کہ اگر تبدیلی نہیں تو رمضان کا کیا فائدہ؟ 40 رمضان گزاریں یا 50 گزاریں، مزہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت میں تبدیلی لائے، آہستہ آہستہ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، حرام کمائی سے بچے، دل میں لکھے حرام کمائی سے بچے، تہیہ کرے میری نماز سارا سال باجماعت چلتی رہے گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، بہتان نہیں لگاؤں گا، فحش بات نہیں کروں گا، نظر غیر محرم پہ نہیں ڈالوں گا۔ اگر تقویٰ وہ اختیار کر لیتا ہے، سمجھے میرے روزے کامیاب ہیں، اللہ کا جو مقصد تھا اس میں میں کامیاب ہو گیا۔ اگر وہی پھر وہی زندگی پرانے والی آ گئی کہ نماز کی پرواہ نہیں، نیکی کی پرواہ نہیں، جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں، پھر سمجھے کہ رمضان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی عید کی رات یہ دعا مانگے، یا اللہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جس کے روزے اور نمازیں اس کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ کسی نے دیکھا نا عمر فاروق عید والے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا حضرت آج تو عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ فرمایا عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہیں، عید اس کی ہے جس کی تراویح قبول ہیں۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میری عید اور میری نماز روزے قبول ہیں یا نہیں، خوشی وہ کرے جس کی یہ ساری چیزیں قبول ہیں۔ تو امید بھی ہو، خوف بھی ہو کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ میری نماز اور روزے کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ رمضان کے اس آخری دنوں کے صدقے، آخری گھڑیوں کے صدقے، افطاری کے وقت کے قرب کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم نے ارادتاً بلا ارادہ چھوٹے بڑے گناہ کیے، خفیہ اعلانیہ، سب ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے محبوب کی زلف باللیل کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف باللیل کے صدقے ہمیں جھوٹ، غیبت، بہتان، فحش بات سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ فضل و کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو متقی بنا اور دائمی متقی بنا، صرف رمضان کا متقی نہیں، سارے سال کا متقی بنا، پوری زندگی کا متقی بنا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف باللیل کے صدقے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے 28 دنوں میں پیش کیے، اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی اور احباب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب اس درس میں شامل ہوئے ہیں ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ افطاری کا ٹائم، سختی کا ٹائم، پیاس کا ٹائم، بھوک کا ٹائم، جو تیرے قرآن و حدیث کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کے دامن مراد کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اگر کوئی بے رزق ہے رزق حلال عطا فرما، اگر کوئی ملازمت کا طلبگار ہے اس کو ملازمت عطا فرما، اگر کوئی اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا سچا خادم اور غلام اور عاشق بنا۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی پکی اطاعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت جس پر تمام صحابہ رہے، جو حضور کا مسلک، صحابہ کا مسلک، سلف صالحین کا مسلک، اولیاء کا مسلک، اسی مسلک پر ہمیں زندہ رکھ،
اسی مسلک والوں میں ہمیں موت دے اور قیامت والے دن اسی گروہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز میرو وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور ارشی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔